Jack Farrington. I fly the Arctic Weather Patrol. Congratulations. The sea gives you an opportunity. It's the Antonio Grass. ہماری آج کی کہانی کی شروعات 1962 کے ایک بحری جہاز سے ہوتی ہے جس کا نام اینٹونیو گریزا تھا، جو سمندر میں اپنے سفر پر رواں دوا تھا۔ اس شپ کے مین ہال میں تمام مسافر ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ پھر ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو ایک لیور کو کھینچتا ہے، جس کے ساتھ لگی خونی تار تمام مسافروں کو کاٹ کر مار دیتی ہے، لیکن کیٹی نامی ایک بچی زندہ بچ جاتی ہے کیونکہ وہ خونی تار اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ اس نظارے سے بچی خوف سے چیختی ہے۔ اس کے بعد اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ اب ہم 40 سال بعد کا سین دیکھتے ہیں جس میں ہمیں ایک گروپ کو دکھایا جاتا ہے جس کے کیپٹن کا نام شیل مرفی تھا۔ وہ خراب اور کھو جانے والے بحری جہازوں کو کنارے تک لے کر آتا تھا۔ آج وہ ایک بہت بڑے جہاز کو کنارے پر لائے تھے، اسی کی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ اسی دوران جیک نامی شخص کیپٹن کے پاس آتا ہے اور اپنا تعارف کروانے لگتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ بھی ایک کیپٹن ہے اور بڑی بڑی کمپنیوں کے جہازوں کو چلا چکا ہے۔ اس کے پاس ایک ایسے جہاز کی انفارمیشن ہے جو کسی خزانے سے کم نہیں۔ اس جہاز کا نام اینٹونیو گریزا ہے اور آج سے 40 سال پہلے کسی حادثے کی وجہ سے اپنی منزل تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ اگر ہم اسے تلاش کر لیتے ہیں تو ہم سب امیر ہو جائیں گے۔ لالچ کی وجہ سے یہ گروپ جیک کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگلے ہی سین میں وہ پورا گروپ سمندر کی تیز لہروں کو چیرتا ہوا اینٹونیو گریزا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیک کی بتائی ہوئی لوکیشن پر انہیں کوئی جہاز نہیں دکھا، لیکن پھر اچانک ایک بہت بڑا جہاز پانی کے اوپر تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہی جہاز تھا جو 1962 میں گم ہوا تھا اور وہ اسی کی تلاش میں یہاں آئے تھے۔ اب شیل مرفی کا ایک ساتھی اور جیک یہیں رکتے ہیں اور باقی سارا گروپ گم ہوئے جہاز کے اندر چلا جاتا ہے۔ جہاز کے اندر انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے۔ سبھی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اچانک وہ دیکھتے ہیں کہ جہاز کا پینڈولم آج بھی ہل رہا تھا۔ قریب جانے پر وہ رک جاتا ہے اور ایک زوردار آواز آتی ہے۔ ساتھ پڑے ٹیبل پر اسکریبل پر لفظ خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں اور ویلکم لکھا جاتا ہے۔ کھانا تلاش کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں کہ اچانک نیچے سے فلور ٹوٹ جاتا ہے اور ایک ساتھی نیچے گرنے والا تھا کہ مورین اسے پکڑ لیتی ہے۔ مورین جب اسے پکڑ رہی ہوتی ہے تو اسے نیچے ایک چھوٹی سی بچی نظر آتی ہے۔ دراصل یہ وہی بچی تھی جو 40 سال پہلے مرنے سے بچ گئی تھی، لیکن ابھی تک کیسے زندہ تھی اور اس کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ یہ اس بچی کی روح تھی۔ مورین کچھ بھی سمجھ نہیں پاتی یہ سچ تھا یا اس کا وہم۔ بچی اس کی آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی اور ان کے باقی ساتھی ان دونوں کو اوپر کھینچ لیتے ہیں۔ یہ سب مورین کے لیے بہت زیادہ شوکنگ ہوتا ہے اور خزانے کو تلاش کرتے کرتے انہیں ایک ڈیجیٹل گھڑی ملتی ہے جو کہ آج کے دور کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے علاوہ کافی لوگ یہاں آ چکے تھے۔ شپ کا مینول لے کر وہ واپس اپنے بوٹ پر چلے جاتے ہیں۔ جب مورین رات کو اکیلی بیٹھی ہوتی ہے تو جیک اس کے پاس جاتا ہے تو مورین جیک کو بتاتی ہے کہ اس نے وہاں ایک بچی کو دیکھا۔ جیک اسے اس کا وہم کہتے ہوئے اسے آرام کرنے کو کہتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جہاز میں ایک بہت بڑا ہول ہے۔ جہاز کو کنارے پر لے جانے کے لیے انہیں اس ہول کو بند کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کام پر لگ جاتے ہیں۔ مورین چیزوں کو دیکھتے ہوئے سوئمنگ پول ایریا میں جاتی ہے۔ جب وہ پول کے اندر جاتی ہے تو انہیں بلٹ شیل دکھتے ہیں، جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ پول سے باہر نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ سے کیٹی نظر آ جاتی ہے اور وہ ڈر کے نیچے گر جاتی ہے۔ جب وہ نیچے گرتی ہے تو اس کا سر نیچے ٹکراتا ہے اور اس کی وجہ سے بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اٹھتی ہے تو سوئمنگ پول اس کا خون جذب کر لیتا ہے۔ جب وہ اٹھتی ہے تو اسے کیٹی کی جگہ پر جیک ملتا ہے جو اسے اٹھا کر وہاں سے باہر نکال لیتا ہے۔ جب وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوئمنگ پول پورا خون سے بھر گیا ہے اور اس میں ڈیڈ بوڈیز تیر رہی ہیں۔ اور دوسری طرف شیل مرفی جہاز کے کپتان کے روم میں جاتا ہے اور چیزیں دیکھتا ہے۔ وہاں اسے وائن کا گلاس ملتا ہے۔ جب وہ وائن کا گلاس پینے ہی والا ہوتا ہے تو شیشے میں اسے کیپٹن نظر آتا ہے، جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری طرف سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں مورین کو دکھایا جاتا ہے جو لانڈری روم سے گزر کر انجن روم کا دروازہ اوپن کرتے ہیں۔ جب وہ دروازہ اوپن کرتے ہیں تو وہاں سے بہت زیادہ پانی اندر آ جاتا ہے۔ اس پانی کے اندر ڈیڈ بوڈیز بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں، اس لیے وہ واپس جانے کے لیے اسی دروازے کی طرف جاتے ہیں، لیکن وہ دروازہ بند ہوتا ہے اور لاک لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے واپس نہیں جا پاتے۔ پھر جو دروازہ انہوں نے کھولا تھا وہ اسی کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور دوسرے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جس کو سنگر کی آوازیں آ رہی تھی جو کہ 1962 میں گانا گا رہی تھی۔ وہ اس آواز کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے لیکن اسے کچھ نظر نہیں آتا، مگر ہمیں فرانسسکا دیکھنے کو ملتی ہے
दूसरी तरफ जैक और मरीन ग्रुप के बाकी लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। साथियों को ढूंढते हुए वो एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहां उन्हें बहुत सारा सोना मिलता है। जब वो ग्रुप के दूसरे लोगों को लेने जाते हैं तो उन्हें लॉन्ड्री रूम से आवाजें आती हैं। मरीन अंदर जाकर देखने की कोशिश करती है कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ वाइट कपड़े में कोई लिपटा हुआ उनके पीछे भागता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि ग्रुप के दूसरे लोग थे जो इससे मजाक कर रहे थे। मरीन सबको लेकर उसी कमरे में पहुंचती है और उन्हें वहाँ बहुत सारा सोना मिलता है। जिसके बाद ये सारा ग्रुप फैसला करता है कि शिप को यहीं छोड़कर और सारा सोना निकाल कर जितने जल्दी हो सके यहाँ से ले जाना चाहिए। फिर वो लोग सोने को अपनी बोट में ले जाना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त हमें ग्रुप में से एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त सिलेंडर का ढक्कन खुद खुल जाता है। ये सब कुछ केटी देख रही होती है और वो मरीन को इन्फॉर्म करने की भी कोशिश करती है, मगर फिर कोई आकर उसे रोक देता है। उसके बाद ग्रुप में से एक आदमी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और ग्रुप का एक आदमी आग में जलकर मर जाता है, जिसकी वजह से ग्रुप के सारे आदमी यहीं रुक जाते हैं। लेकिन मरीन को केटी वाली गुत्थी हल करनी थी। फिर वो केटी को ढूंढने लग जाती है और फाइनली उसे उसका कमरा मिल जाता है। और दूसरी तरफ ग्रुप के दो आदमियों को खाना मिलता है जो खाते वक्त उनको बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें लगता है वो कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उल्टियां करने लग जाते हैं। मरीन जब केटी के रूम में जाती है तो वहाँ उसे उसकी बॉडी लटकी हुई मिलती है जो अब स्केलेटन में बदल चुकी होती है। मरीन बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं ग्रुप के एक आदमी के साथ बहुत ज्यादा अजीब सूरत-ए-हाल होती है। वो जहाँ मौजूद होता है वहाँ सारी चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं और 1962 वाला सीन शुरू हो जाता है जब वो शिप बिल्कुल ठीक थी और सभी लोग पार्टी कर रहे थे। उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो शॉक हो जाता है। और दूसरे ही सीन में हमें शेल मर्फी को दिखाया जाता है जो कि कैप्टन के रूम में बैठा था। वहाँ वाइन की बोतल खुद ब खुद दूसरी तरफ सरक जाती है। मर्फी के सामने कैप्टन बैठा होता है जो उसे वाइन सर्व करता है। मरीन केटी की बॉडी से नेकलेस उतार कर देख ही रही होती है कि पीछे से केटी की रूह उसके पीछे आ जाती है। जब मरीन केटी को वो लॉकेट वापस करती है तो वो लॉकेट उसके हाथ में से नीचे गुजर जाता है। इस वजह से मरीन बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद मरीन को यकीन हो जाता है कि केटी सचमुच एक रूह है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और कैप्टन के रूम में हमें शेल मर्फी और कैप्टन को दिखाया जाता है। तो कैप्टन शेल मर्फी को कुछ तस्वीरें दिखाता है। उन तस्वीरों में एक शिप होता है जिसे एंटोनियो ग्रेजा ने रेस्क्यू किया था और उसने मौजूद सारा सोना अपनी शिप में लोड कर लिया था और उसके 2 दिन बाद ही एंटोनियो ग्रेजा गायब हो गई। कैप्टन शेल मर्फी को एक पिक्चर दिखाता है जिसे देखकर वो चौंक जाता है और ये पिक्चर किसकी थी ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। और हमें मरीन और केटी को दिखाया जाता है जिसमें केटी मरीन को बताती है कि मैं और यहाँ मौजूद तमाम लोग एक आदमी के पास में है, जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेता हम यहाँ से नहीं जा सकते। अभी केटी कुछ बता ही पाती रूम में कुछ आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से केटी डर जाती है। वो मरीन को कहती है कि जितनी जल्दी हो सके ये शिप को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। उसी वक्त केटी गायब हो जाती है और हमें बस उसकी स्क्रीमिंग सुनने को मिलती है। शेल मर्फी जो सब कुछ जान चुका होता है वो मरीन को ढूंढता है ताकि वो शिप से जल्द निकल सके, मगर उसे अपने सामने सांतोस की जली हुई बॉडी नजर आती है जो उसे डराना शुरू कर देती है। दूसरी ही तरफ हम ग्रुप के एक आदमी को देखते हैं जो कि 1962 वाली सिंगर के साथ होता है। वो सिंगर उसे सेड्यूस करके अपने पीछे आने पर मजबूर करती है। जब वो उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लेती है तो एक ऊंची जगह से नीचे गिराकर मार देती है। मरीन मर्फी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है, लेकिन मर्फी को वो भी संतोष ही लग रहा था, जिससे वो डर कर मरीन पर हमला कर देता है और मरीन को जान से मारने की कोशिश करता है। मरीन उसके पांव पर खंजर मार देती है। इसके बाद जैक भी पीछे से आ जाता है पर मर्फी पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और मरीन को बचा लेता है। उसके बाद शेल मर्फी को एक एक्वेरियम में बंद कर देता है क्योंकि वो फिर से बाहर निकलकर किसी पर हमला कर सकता है। चीजें इस कदर बढ़ जाती हैं कि उन्हें बोट से बाहर निकलना पड़ता है। मरीन बाकी सब के साथ शिप को ठीक करने में लग जाती है और सब मिलकर शिप को रिपेयर कर देते हैं। जिसके बाद मरीन केटी को ढूंढने निकलती है जो उसे ग्रे की डेड बॉडी दिखाती है और मरीन को टच करती है और 1962 के सीन में ले जाती है जब सभी लोग पार्टी में बिजी थे और मजे से डांस वगैरह कर रहे थे। उस सीन में दिखाया जाता है शेफ लोग खाने में पॉइजन मिला के सभी लोगों को बीमार कर देते हैं और उसी वक्त हमें कैप्टन को दिखाया जाता है। उसी वक्त वायर से सब लोग कट के मर जाते हैं और कुछ लोगों को गोलियों से मार दिया जाता है और केटी को उसके रूम में ले जाकर
لٹکا کے مار دیتے ہیں. یہ سب کس لیے؟ اوبویسلی گولڈ کے لیے. جب وہ سب لوگ خزانے تک پہنچتے ہیں تو وہ سنگر ایک آدمی کو مینپولیٹ کر کے سب کو مروا دیتی ہے اور اینڈ پہ اس ورکر کو خود مار دیتی ہے. اس کے بعد ایک اور آدمی آتا ہے جو فرانسسکو کو بھی لٹکا کر مار دیتا ہے. جب مورین کو اس کا چہرہ نظر آ جاتا ہے تو وہ شوک ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جیک تھا جو انہیں اس شپ میں سونے کا لالچ دے کر لایا تھا. آخر وہ یہ سب کر کیوں رہا ہوتا ہے؟ اسی وقت مورین کو شیل مرفی کی یاد آتی ہے اور وہ وہاں سے اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہے لیکن وہ ایکویریم میں پانی بھرنے کی وجہ سے مر چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں جیک کی پکچر ہوتی ہے جو اسے کیپٹن نے دی تھی. مورین ایک آدمی کو جیک پر نظر رکھنے بول کے جیک کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے. اسی وقت گروپ میں سے ایک اور آدمی کو کوئی مار دیتا ہے. یہ سب دیکھ کر مورین کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک اور آدمی کی موت ہو گئی ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے اور گروپ میں سے اس آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کو مورین نے جیک پر نظر رکھنے کے لیے بولا تھا. جیک اسے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ لڑکا اسے شوٹ کر دیتا ہے. جس کے بعد وہ جیک کو ڈیڈ سمجھ کر وہاں سے دوسری طرف چلا جاتا ہے اور دوسری طرف مورین شپ میں بم فٹ کر دیتی ہے اور اسی وقت وہاں پر وہ لڑکا آ جاتا ہے. وہ اسے مورین کو شپ بلاسٹ کرنے سے روکتا ہے لیکن مورین کوئی بات نہیں سنتی اور اسی وقت وہ لڑکا اپنی شکل بدلتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جیک ہے. جیک اس کو یہ سب کچھ کرنے سے روکتا ہے. کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے جیسا ہی کام کرتا ہوں. تم ٹوٹی پھوٹی شپ کو کنارے پر لے جاتی ہو اور میں سب لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں. جب یہ بوٹ ڈسٹروائے ہو گئی تو میری مینجمنٹ مجھ سے خوش نہیں ہوگی. مورین کے نام ماننے پر وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے. مورین ایک ایرو اٹھا کر جیک کی ٹانگ میں مار دیتی ہے اور دوسری طرف وہ بوم کے ریموٹ پر چلا دیتی ہے اور خود باہر کود جاتی ہے جس کے بعد پورے شپ بلاسٹ ہو جاتا ہے. مورین کو باہر کا راستہ نہیں مل رہا تھا. تبھی کیٹی آ کر اس کی مدد کرتی ہے اور باہر کا راستہ دکھاتی ہے اور تبھی مورین دیکھتی ہے کہ سب آزاد ہو گئے ہیں اور ایک نئی زندگی کے لیے آگے بڑھ چکی ہے. مورین ایک ڈبے پر تیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے جہاں پر اسے ایک شپ دیکھ لیتا ہے اور اسے وہاں سے ریسکیو کر لیتا ہے. لاسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مورین کو ایمبولینس میں شفٹ کرتے ہیں. وہ دیکھ رہی ہے کہ جیک زندہ ہے. اس کے بعد مورین ڈر کے ساتھ ایک بہت بڑی چیخ مارتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی مووی ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی مووی پسند آئی ہو تو اسے لائک فالو ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں.